اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلا ٹیچر جو بچے کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اگر ماں ہی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے اور پھر گلے شکوے ہوں استادوں پہ، استاد جی آپ کیا کرتے ہیں، آپ پڑھاتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو 6 سال یا 7 سال کے پاس بچہ آتا ہے، استادوں کے پاس کبھی بچہ پہنچے گا تو 6 سال کے بعد 7 سال کے بعد پہنچے گا۔ پہلی درسگاہ جو تھی اس درسگاہ سے اس بچے کو کیا درس ملا ہے، اس نے وہاں پہ کیا پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا ٹیچر ہوتا ہے، ہم سکول میں جا کے استادوں سے جا کے مدرسے میں جا کے مسجد میں جا کے استادوں سے گلا کریں جی استاد جی آپ کے پاس بچہ پڑھتا ہے تو اس کی یہ حرکتیں ہیں، تو سب سے پہلا جو ٹیچر ہے اس نے اس بچے کو کیا دیا ہے؟ جو سب سے پہلا ٹیچر ہو وہی جا کے اگر گلے شکوے کر رہا ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی درسگاہ ہے اس درسگاہ میں خرابی آ گئی ہے، جو سب سے پہلا ٹیچر ہے اس ٹیچر کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے ٹیچر بنتے ہیں حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد بزرگوار، آپ ایک مرتبہ مجاہدے میں عبادت گزاری میں جنگل کے اندر عبادت کر رہے تھے، تو وہاں سے جس وقت نکلے بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، دریا کے کنارے چل رہے ہیں، اور دریا کے کنارے چلتے چلتے آپ نے دریا کے اندر بہتا ہوا ایک سیب آتا دیکھا، آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور تناول کر لیا۔ شریعت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے، شریعت میں اس پر گرفت نہیں ہے کہ کہیں سے آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے آپ اس کو کھا لیتے ہیں، تناول کر لیتے ہیں، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کوئی وارث نہیں ہوتا، اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ والد تو پھر عبد القادر جیلانی کے تھے نا، ایسا والد ہو تو پھر عبد القادر جیلانی کی بھی بندہ یہ توقع رکھے کہ میرے گھر میں اللہ کا ولی آئے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ولی کیوں نہیں ہے، پہلے ہم اپنے اندر تو جھانکیں کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے بچے بھی ولی بن جائیں۔ ہاں یہ اللہ کا کرم اگر کسی پہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، اللہ کا فضل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ ہماری مساجد بالکل خالی پڑی رہتی ہیں، ہمارے مدارس خالی ہوتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زیادہ توجہ جو ہے وہ اسکول کی طرف، کالج کی طرف، بے شک پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن جو دین ہمارے لیے ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ضروریات دنیا کے اندر، جو ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہماری ضروری مسائل ہیں ان کی کم از کم ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے لیے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ اس لیے دین متین کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم اپنے اوپر تو کم از کم اس کو نافذ کر سکیں۔ جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار، وہ سیب تناول کرنے کے بعد آپ جدھر سے پانی بہہ کے آ رہا تھا آپ نے ادھر کو چلنا شروع کر دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک جا پہنچے، اور جس وقت باغ میں پہنچے تو وہاں وہ باغ بھی اللہ کے ایک ولی کا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جس وقت وہاں پہنچے تو آپ نے اس باغ کے اندر دیکھا ایک بزرگ ہیں وہ گوڈی کر رہے ہیں، پودوں کا خیال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جس وقت دیکھا تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ باغ ہمارا ہے۔ اگر یہ آپ کا باغ ہے تو پھر اس باغ کا ایک سیب پانی کے اندر بہتا ہوا جا رہا تھا، پانی کے اندر بہتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ سیب میں نے تناول کر لیا ہے، اور اس کی اگر آپ مجھے معافی دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے تقوی رکھنے والا آدمی، اتنی پرہیزگاری رکھنے والا آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سیب جس پر مواخذہ بھی نہیں ہے، شریعت جس پر گرفت بھی نہیں کرتی، اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کا اتنا تقوی ہے تو پھر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں آپ کو معاف کیا جائے گا کہ پہلے آپ نے اس باغ کی باغبانی کرنی ہے، اور جب مدت پوری ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو جانا دیا جائے گا۔
تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار وہاں اس باغ کی باغبانی کرنے لگ گئے. جب مدت پوری ہوئی گئے اور کہا کہ اب تو مدت پوری ہو گئی ہے, مہربانی فرمائے مجھے اجازت دیں. کہا اب ایک شرط اور رہتی ہے. آپ نے فرمایا اگر سیب معاف کرتے ہیں تو چلیں ایک اور شرط بھی آپ کی پوری کریں گے. یہاں تو ہم لوگوں کے پلاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم ہضم کر جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. وہاں ایک سیب تھا, اس سیب کے لیے آپ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ مجھے معاف کر دیں. جب ایسے باپ ہوں تو پھر اولادیں بھی عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, اس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے. آج اگر کسی کو کہا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ آج تو وہاں وہ جگہ دیکھی جاتی ہے جہاں پہ مال و دولت ہو, جہاں سے پیسہ آئے, جہیز جہاں سے صحیح آئے. آج کل ہم رشتے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا اعلیٰ خاندان دیکھ کر وہاں رشتہ ہم دیں. آج کل رشتہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہ پیسہ زیادہ ہو, جہاں پہ مال و دولت کی فراوانی ہو. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ ایک سیب معاف ہوتا ہے تو میں ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ان کا نام تھا ام الخیر سیدہ فاطمہ, جو حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ. آپ نے فرمایا اگر ایسی خاتون ہے تو ان کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار نے جس وقت حامی بھری, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ابھی دیکھا بھی نہیں. آج کل تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تصویریں منگائی جاتی ہیں, لڑکی کی تصویر دکھائیں جی لڑکی ہے کیسی, لڑکے کی تصویر دکھائیں لڑکا کیسا ہے, پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کرتے کیا ہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ عمل کیسا ہے, یہ نہیں پوچھا جاتا تقویٰ کیسا ہے. پرانے زمانے میں جس وقت لوگ کہیں رشتے کے لیے جایا کرتے تھے وہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے اور مسجد میں جا کے نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ آدمی مسجد میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. آج ہمارے حالات بالکل یکسر مختلف ہوتے جا رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود بھی دین سے دوری اختیار کی ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہاں سپرد کیا ہے جہاں پہ مال و دولت کی تو فراوانی ہوتی ہے لیکن دین کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا جس وقت نکاح ہو گیا, حضرت ابو صالح کا جس وقت نکاح ہو گیا, آپ جس وقت جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں ایک حسین و جمیل خاتون ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ وہیں دروازے سے واپس پلٹ آتے ہیں. دروازے سے وہیں واپس پلٹ آتے ہیں. جس وقت دروازے سے واپس پلٹے اور آپ کے سسر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو صالح کیوں واپس آ گئے ہو, اے سید موسیٰ کیوں واپس آ گئے ہو؟ کہا آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, وہ خاتون مجھے نظر نہیں آئی. وہاں تو صحیح سلامت ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اس وجہ سے میں واپس آ گیا. تو آپ کے جو سسر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ پاؤں سے لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ یہ کبھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی بغیر ضرورت کے نہیں نکلی, اور ہاتھ سے یہ لولی اس وجہ سے ہے کہ کبھی کسی غیر محرم کو اس نے چھوا نہیں ہے, اور آنکھوں سے نابینا اس وجہ سے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف دیکھا نہیں ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. جب ایسی مائیں ہوں تو پھر بیٹے بھی عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں.